الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کرنے کے بعد حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ جب بھی کبھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، یعنی نویت سنت الاعتکاف کہ میں نے مسجد میں اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، یعنی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں تک لکھا گیا کہ مسجد کے اندر کھانا پینا سونا، یہاں تک روزہ رکھنا اور یعنی افطاری کرنا، سحری کرنا، آپ زمزم کا پانی پینا یا اور کوئی پانی جس پر دم کر کے پلایا جائے وہ بھی پینا شرعاً ممنوع ہے، منع ہے، جب تک اعتکاف کی نیت نہ کی ہو۔ اب اعتکاف کی نیت جس نے کی ہوگی اب وہ یہ کام کر سکتا ہے، یعنی کھا پی سو سکتا ہے، لیکن اعتکاف کی نیت نہیں کی تو اس کے لیے منع ہے۔ آج کا بیان کا موضوع ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا کیے اور اس کے ساتھ آپ کو معجزہ بنا کر بھیجا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف معجزے لے کر نہیں آئے، معجزہ بن کر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو قبیلہ بنو سلیم سے ایک عربی آیا، ایک دیہاتی آیا، شکاری تھا، اس نے ایک جانور شکار کیا ہوا تھا، وہ گزر رہا تھا۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضور بھی تشریف فرماتے، قبیلہ بنو سلیم سے وہ شکاری دیہاتی گزر رہا تھا تو اس نے کسی سے پوچھا یہ کون لوگ بیٹھے ہیں، یہ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ تو کسی نے اس کو کہا کہ یہ اس کی مجلس ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یہ اس کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جو نبی ہے وہ ہمیں کافروں کے دین سے ہمیں اپنے دین کی طرف کر رہا ہے، یہ تو وہ ہے، اس نے سنا ہوا تھا تو چل پڑا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کے بیچ میں سے چلتا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی والے الفاظ شروع کر دیے، ادھر اس نے الفاظ بے ادبی والے شروع کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کے الفاظ شروع کیے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس گستاخ کی ابھی قلم اس کی گردن قلم کر دیتا ہوں، یعنی اس کے گردن کو اڑا دیتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، ٹھہر جا عمر، تجھے پتا نہیں کہ حلم و برداری یعنی عفو و درگزر کرنا، حکمت عملی سے کام لینا انبیاء کے موصوف میں سے ہے، ان کے اوصاف میں سے ہے، تو ابھی بیٹھ جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ آدمی گستاخی کر رہا تھا تو حضور نے فرمایا یہ بتا تجھے کس چیز نے ابارا میرے خلاف ایسی باتیں کرنے پر؟ اب وہ اپنے خداؤں کی قسم کھانے لگا، کہنے لگا لات و عزا کی قسم، یہ ان کے بڑے خدا ہیں، بولتے ہیں ان کے، کہنے لگا ان کی قسم میں تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لاؤں گا، کہنے لگا کہ میں تم پر ہرگز ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ میرا جانور
آستین میں اس نے جانور چھپایا ہوا تھا جس کا شکار کر کے آیا تھا. کہنے لگا جب تک یہ میرا جانور آپ پر گواہی نہ دے دے، آپ پر کلمہ نہ پڑھ لے اور آپ کی گواہی نہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہو، تب تک میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو فرمایا تیرا معبود کون ہے؟ وہ جانور مرا ہوا تھا، شکاری نے اس کو شکار کیا ہوا تھا، مرا ہوا تھا. حضور نے فرمایا کہ تیرا معبود کون ہے؟ اب وہ جانور باادب ہو کر ادب کے ساتھ اٹھ بیٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہادت دینے لگا، گواہی دینے لگا. کہنے لگا کہ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، بادشاہی زمینوں پر ہے. اس کا عرش آسمانوں پر ہے، بادشاہی زمینوں پر ہے، اور اس کی رحمت جنت پر ہے اور اس کا عذاب جہنم پر ہے. میرا رب وہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا فرمایا تو آگے فرمایا میں کون ہوں؟ حضور نے فرمایا بتا میں کون ہوں. اب وہ جو جانور تھا وہ کہنے لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تمام جہان کے پالنے والے رب کے رسول ہیں، اور جس نے تمام جہان کو بنایا آپ اس کے رسول اور نبی ہیں. اس نے گواہی دی اور آگے کہا کہ جس نے تمہاری تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے تجھے جھٹلایا تصدیق نہ کی وہ نامراد ہو گیا. قد افلح من تصدقت وقد افلح من کان. وہ کہنے لگا کہ جس نے تصدیق کی، قد افلح من تصدقت، جس نے کہا کہ تصدیق کی فلاح پا گیا، قد افلح اس نے تحقیق فلاح پا لی، اور قد کذب تو جس نے جھٹلایا وہ گمراہ ہو گیا. کہنے لگا نامراد ہو گیا جس نے آپ کو جھٹلا دیا، آپ کی تصدیق نہ کی. تو اب جب اس نے اتنا کلام کہا تو جو سارے بیٹھے ہوئے تھے سب نے سنا اور سمجھ بھی لیا. اب وہ جانور جو مر چکا تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر گواہی دے دی کہ آپ اللہ کے رسول ہو اور نبی ہو، اور اس رب کے نبی ہو جس کی حکمرانی زمین پر بھی ہے آسمانوں پر بھی ہے، جس کی رحمت جنت پر ہے، جس کا عذاب جہنم پر ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نبی نہیں، جانوروں کے لیے بھی نبی تھے. جانور بھی آپ کی تصدیق کرتے تھے، آپ کو نبی مانتے تھے، یہاں تک کہ درختوں پر بھی آپ کی حکمرانی ہے. درخت بھی آپ کو سجدہ کرتے تھے، آپ کی تصدیق کرتے تھے. پتھروں پر بھی آپ کی حکمرانی ہے، پہاڑوں پر بھی آپ کی حکمرانی ہے، ہوا پر بھی آپ کی حکمرانی ہے، چاند دھوپ یہاں تک بارش پر اور سورج پر بھی آپ کی حکمرانی ہے. حضور کے اختیار میں ہے. اللہ نے اتنے کمالات، اتنے اختیار دیے تھے حضور کو. اور جب اس دیہاتی نے، اس عرابی نے یہ دیکھا کہ میرا وہ شکار کیا ہوا جانور جو مر چکا تھا زندہ ہو گیا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا آخری نبی اور سچا نبی ہے، تو معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دے، میں کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اب کہنے لگا کہ یا رسول اللہ جب میں آ رہا تھا، جب میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا تھا میرے نزدیک آپ سے زیادہ برا آدمی کوئی نہیں تھا. کہنے لگا اب میرے نزدیک میرے ماں باپ سے بڑھ کر یہاں تک کہ کوئی آپ سے اچھا ہے ہی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی اچھا نیک ہے ہی نہیں. پہلے گمراہ تھا اب نیک ہو گیا، پہلے غیر مسلم تھا اب مسلمان ہو گیا، راہ پر آ گیا. تو حضور کی تصدیق کرنے لگا کہ میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر اچھا کوئی ہے ہی نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی تعلیم سکھائی. آگے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کی تلاوت فرمائی. جب اس نے یہ تلاوت سنی تو کہنے لگا کہ میں نے بہت بڑے فصیح و بلیغ، مختصر اور جامع کلام کو پڑھا اور ان کو سنا اور ان کو سمجھا، لیکن اس جیسا آج تک کوئی کلام نہیں سنا. اس جیسا آج تک کوئی فصیح و بلیغ کلام میں نے نہیں سنا کہ کتنی تاثیر ہے اور کتنا کمال ہے. حضور نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کی تلاوت کی. سورۃ فاتحہ یہ وہ سورۃ فاتحہ ہے، تبھی تو شیطان رو رہا تھا، اپنے بالوں میں مٹی بار بار ڈال رہا تھا. چیلے آگے کہنے لگے کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا تو پہلے تو میں رویا تھا، نبی پیدا ہو گیا ہے جس نے ایک سجدہ کر کے گناہگاروں کو بچا لینا ہے، لیکن پھر بھی مجھے موقع تھا میں اس کے امتیوں کو گناہگار کر کے جہنم میں لے جاتا، لیکن یہ سورۃ فاتحہ آ گئی ہے. رب نے سورۃ فاتحہ حضور پر نازل کر دی اور فرمایا ہے کہ میرے محبوب تیرا امتی شوق و محبت کے ساتھ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے مر جائے، اسے جنت ضرور دوں گا. کہنے لگا کہ آج تک میں جتنا ان کو زور لگا لوں، ان کو گناہوں میں ڈال لوں،
لیکن انہوں نے اس کو شوق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیا اور اسی پر عمل کرتے ہوئے مر گئے تو رب کا وعدہ ہے کہ جنت ضرور دوں گا، میری ساری محنت چلے گی۔ تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کی امت کو جہنم میں ڈالنے کا پلان ہوتا، یعنی حضور کی امت کو جہنم میں ڈالنے کا ارادہ ہوتا تو ان کو دو چیزیں کبھی نہ دیتا۔ اللہ حضور کی امت کو فرمایا کبھی دو چیزیں نہیں دیتا، پہلی ایک قرآن ان کو نہ دیتا، دوسرا رمضان ان کو نہ دیتا۔ فرمایا قرآن اور رمضان ان کو نہ دیتا اگر جہنم میں ان کو ڈالنے کا ارادہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے اتنے وسائل بنا دیے، ان کے لیے تاکہ سکھا دیا ان پر عمل کرتے جاؤ گے جنت میں جاؤ گے۔ حضور کو ہر چیز کا اختیار دیا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ماہ رمضان تھا، تو ایک صحابی آیا تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا تھا ٹوٹ گیا ہے، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں نے روزہ رکھا تھا ٹوٹ گیا، رو رہا تھا حضور کی بارگاہ میں کہ میں نے جان بوجھ کر توڑ دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کفارہ ادا کرو، اس کا کفارہ ادا کرو۔ فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تب تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا کہ مجھ سے بڑا کوئی مسکین ہے نہیں، میں خود مسکین ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تیرے پاس غلام ہو تو اس کو آزاد کر دے، تیرے پاس کوئی غلام ہے تو اس کو آزاد کر دے، تیرے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا کہ جو تو نے روزہ توڑ دیا۔ اس کہنے لگا کہ میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تیرے پاس کوئی غلام بھی نہیں، فرمایا مسلسل 60 روزے رکھو، کوئی ناغہ نہ کرو، یعنی پورے 60 لگاتار روزے رکھو۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ مجھ سے ایک نہیں سنبھالا گیا، 60 کیسے رکھوں گا؟ ایک بھی نہیں سنبھالا گیا، 60 کیسے رکھوں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا، فرمایا بیٹھ جا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور صحابی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوریں لے کر آئے۔ تو حضور نے جب وہ پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں اور کہا کہ وہ آدمی کدھر گیا جس نے روزہ توڑا تھا، کدھر گیا؟ حضور نے فرمایا یہ لے کھجوریں اور جا مسکینوں کو بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور آگے وہ ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جاتا نہیں، جا لوگوں کو بانٹ دے، مسکینوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ان دو پہاڑیوں ان گھاٹیوں میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑا مسکین کوئی ہے نہیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرایا کہ آپ کے دانت مبارک میں نظر آ گئے۔ فرمایا جا اپنے بچوں پر خرچ کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ حضور کو اللہ نے اختیار دیا تھا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہر ایک کے لیے لاگو نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ وہ روزہ توڑ لے بعد میں کھجوریں اپنے گھر میں تقسیم کر دے کہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے، نہیں۔ یہ اس صحابی کے لیے تھا جو اللہ نے حضور کو اختیار دیا تھا کہ تو اپنی شریعت ایسے بانٹ دے، یہ ان کے لیے تھا۔ حضرت خزیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو جب بھی کوئی گواہی لی جاتی ہے تو اسلام میں 2 مردوں کی گواہی لی جاتی ہے، ایک مرد کے برابر 2 عورتیں، یعنی ان کی گواہی لی جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں سے اونٹ خریدا تو قیمت ادا کر دی، آپ چلے گئے۔ تو اب تاجروں نے کہا کہ جس وقت اس نے ہم سے اونٹ لیا تھا اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا، اونٹ ہم سے لیا تھا قیمت دے کر گیا ہے، اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا، ہم اس کو پھنسا دیتے ہیں، صادق اور امین کہلاتا ہے۔ ہم کہیں گے اگر یہ دوبارہ قیمت دے دے گا ہمارا فائدہ ہو جائے گا، اگر قیمت ادا نہیں کرے گا ہم کہہ دیں گے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، ہماری اونٹ کی قیمت کھا گیا، ہمیں نہیں دی۔ تاجر آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے آپ نے جو ہم سے اونٹ خریدا ہے اس کی قیمت نہیں دی۔ حضور نے فرمایا ابھی تو ادا کی ہے میں نے۔ تاجر تھے، منافق تھے، کہنے لگے کہ آپ کے پاس کون سا گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ اس وقت آپ نے ہم سے اونٹ خریدا اور قیمت دی، کوئی گواہ ہے؟ حضور نے فرمایا اس وقت صرف میں ہی تھا، اس وقت کوئی تھا نہیں، اس وقت تو میں ہی تھا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خزیمہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ تاجروں نے حضور کو گھیرے میں ڈالا ہوا ہے، گھیرا دے کر کھڑے ہیں، کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو تاجر کہنے لگے آپ گواہ دیں یا قیمت دیں، آپ کوئی گواہ دیں یا قیمت دیں کہ آپ نے اونٹ خریدا۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرمایا حضور سے گواہی مانگتے ہو؟ میں حاضر تھا اس وقت، حضور نے آپ سے اونٹ خریدا ہے اور اس کی قیمت بھی دی ہے، میں حاضر تھا، حضور نے آپ کو دے دیا۔ وہ سارے خاموش ہو گئے، ان کو گواہ کی ضرورت نہیں، چپ ہو گئے۔
اب وہ چلے گئے، شرمندہ ہو کر چلے گئے تو حضور نے بلایا ہے خزیمہ ادھر آ، میں جانتا ہوں کہ جس وقت میں نے اونٹ خریدا تھا میرے علاوہ کوئی تھا نہیں ادھر، تو بھی نہیں تھا، لیکن تو نے کیسے کہہ دیا کہ میں ادھر تھا، میری گواہی قبول کر لو۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، جنت دوزخ کا حساب دینا ہے، آگے نامہ اعمال تولے جائیں گے کہ ہم نے ان کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو تصدیق ہم نے آپ کے کہنے پر کی ہے نا، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد اٹھیں گے، جنت یا دوزخ ملے گی، آپ نے کہا وہ سچ ہے۔ تو جب آپ نے اتنا سچ کہہ دیا، جب آپ فرما رہے تھے کہ میں نے قیمت دی ہے، وہ بھی میں سمجھ گیا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے میں نے بھی کہہ دیا کہ آپ نے قیمت ادا کی ہے۔ سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، فرمایا اے خزیمہ، جب بھی شریعت میں کسی کو گواہوں کی ضرورت پڑے گی نا، اس وقت 2 گواہ موجود ہوں گے، اس وقت 2 گواہ موجود ہوں گے، اور تیری گواہی اتنی ہوگی کہ 2 کے برابر ہوگی، یعنی تو اکیلا ہی کافی ہوگا، تیری گواہی 2 پر ہوگی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ جن کو جس طرح دے دیں، یعنی گواہ تو صرف 2 شریعت میں آتے ہیں نا، 2 گواہ ہوں، 1 نہیں 2 ہوں۔ تو اس وقت حضرت خزیمہ کو فرمایا کہ تیری گواہی ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی ہے، دوسرے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے اختیارات، اتنے کمالات دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام خزانات، جو خزانے ہیں ان کی چابیاں مجھے دے دی ہیں، خزانے سارے مجھے دے دیے ہیں، اور بانٹنے والا میں ہوں، سارے تقسیم کرنے والا میں ہوں، دونوں جہان کے خزانے اللہ نے مجھے دے دیے ہیں اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں، 2 جہاں کی نعمتیں اللہ نے حضور کو عطا کی ہیں، لیکن اپنے ہاتھوں میں کچھ نہیں رکھتے، بانٹ دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں کچھ نہیں رکھتے، بانٹ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حاتم طائی کو اللہ نے اتنا سخی بنایا تھا کہ اس نے 40 دروازے لگا دیے تھے اپنے محل کے، اگر مانگنے والا ایک دروازے سے مانگتا تو اس کو دے دیا جاتا، دوسرے پر جاتا، تیسرے پر، حتیٰ کہ 40 دروازے پر بھی جاتا تو 40 سے 40 کو ملتا اس کو، یعنی کسی ایک پر اس کو واپس نہیں بھیجا جاتا کہ تو ادھر سے لے کر آیا، ادھر کیوں آیا ہے۔ 40 دروازوں پر اگر کوئی مانگنے جاتا تو ادھر سے ملتا اس کو۔ اس نے کہا کہ یا علی، تیرے نبی کے بعد تو صرف 1 دروازہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حاتم طائی تو بہت بڑا سخی تھا۔ وہ منافق تھا، کہنے لگا حاتم طائی اتنا سخی تھا، اس کے 40 دروازے تھے، تیرے نبی کے بعد تو 1 دروازہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بھی وہ علم کے سمندر تھے نا، کہا کہ حاتم طائی کے بعد جو 40 دروازے تھے نا، مانگنے والا 1 دروازے پر جاتا، اس کی جو حاجت ہوتی پوری نہ ہوتی، دوسرے پر جاتا اس کی حاجت پوری نہ ہوتی، اس لیے تو 40 دروازوں پر مانگ رہا ہے، اس کی حاجت کے برابر اس کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور میرے نبی کا 1 ہی دروازہ تھا، جب اس سے مانگتا تھا اس کی کہا اس کی نسلوں کے بھی حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ 40 دروازوں پر مانگ رہا ہے، اس کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، اور میرے نبی کا 1 ہی دروازہ ان 40 پر بھاری ہے کہ اس کی کیا، اس کی نسلوں کی بھی پوری حاجت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حضور نے جس کو دعا دی، فرمایا اللہ تیری عمر میں برکت دے، تیری نسلوں میں برکت دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی عمر میں بھی برکتیں دے دی، ان کی نسلوں میں بھی برکتیں دے دی، اور جن کے بارے میں جو دعا کہی وہ اللہ نے ان کے حق میں قبول کی۔ یہ اللہ نے حضور کو اختیار دیا تھا، یہ کمالات دیے تھے۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں جو غلطیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔